جنید جب نایاب سے بات کرتا ہے کہ میں ماہم سے شادی کرنا چاہ رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ماہم سے میری شادی کی بات کریں، تو وہ تو وقت کو ضائع کیے بغیر شادی کے لیے فوراً ہاں کر لے گی، کیونکہ ماہم اور جنید ایک دوسرے کے لیے فیلنگز رکھنے لگے ہیں۔ جب جنید کے ماں باپ اور بھائی کو اس شادی کا پتہ چلے گا تو وہ بالکل شاکڈ ہو جائیں گے، کیونکہ وہ لوگ تو ابھی تک یہی سمجھ رہے تھے کہ جنید اور نایاب کا آپس میں چکر چل رہا ہے۔ جنید اور ماہم کی شادی زاویار کی نظروں میں نایاب کی پاک دامنی کو مزید اجاگر کر دے گی، اور تب تو زاویار کو اپنی غلطیوں کا مزید اور بھی زیادہ احساس ہونے لگتا ہے۔ دوسری طرف تانیہ، جس کا دماغی توازن خراب ہو چکا ہوتا ہے، وہ ہر ٹائم یہی سوچتی ہے کہ جیسے زاویار اس کے پاس آ گیا اس کو لینے کے لیے، حالانکہ ایسا تو اب کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ زاویار اب تانیہ سے شدید قسم کی نفرت کرتا ہے۔ تانیہ کو لگتا ہے کہ زاویار میرے گھر آیا ہے، وہ اس کو کرسی پر بٹھاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ مجھے پتا تھا کہ تم ضرور آؤ گے اور میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں، میں تو تمہارے بغیر رہ ہی نہیں سکتی۔ لیکن یہ کیا، پلکتے جھپکتے زاویار وہاں سے غائب ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ صرف تانیہ کی خام خیالی ہوتی ہے، اور جب تانیہ دیکھتی ہے کہ زاویار نہیں آیا تو وہ پاگلوں کی طرح چیخ چیخ کر رونا شروع ہو جائے گی، اور تانیہ کا اینڈ پر یہی انجام ہونا چاہیے تھا، یا تو اس کو پاگل ہو جانا چاہیے تھا یا اس کو خودکشی کر لینی چاہیے تھی۔ خیر، یہ تو اینڈ کے ایپیسوڈ میں جا کے پتہ لگے گا کہ تانیہ کا اینڈ کیا ہونے والا ہے۔ دوسری طرف نگار کی سمجھ نہیں آئی، جس کو ایک طرف تو لگ رہا ہے کہ ہم نے نایاب کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، لیکن پھر بھی جب وہ اپنے بیٹے جنید سے فون پہ بات کرتی ہے تو وہ اس کو یہی کہتی ہے کہ تمہیں نایاب منع کرتی ہے نا ہم سے بات کرنے کے لیے، جس پر اللہ کا شکر ہے کہ بلا آخر جنید کو تھوڑا سا ہوش آ جاتا ہے، اس کا صبر جواب دے جاتا ہے، اور آخر کار گمانے پرانے والی باتوں کی نسبت اس نے سچائی کو ترجیح دی اور کہنا شروع کر دیا کہ میرا اور نایاب بھابھی کا صرف بہن بھائی کا تعلق ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ پتہ نہیں پورے ڈرامے میں یہ بات اس نے پہلے کبھی کیوں نہیں کی ہوتی، جسے سن کر نگار اور غضنفر بالکل شاکڈ ہو جاتے ہیں، کیونکہ جنید نے اس سے پہلے تو کئی دفعہ کہہ چکا ہوتا ہے اشاروں میں کہ ہمارے بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے ماں باپ تھے کہ وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے، اور وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ ان دیور اور بھابھی کا آپس میں کوئی چکر ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آنے والے ایپیسوڈ میں جویریہ اور نگار گھر والوں سے چپکے نایاب کے پاس چلے جائیں گے اور نایاب سے رو رو کے معافی مانگیں گے کہ تم ہمیں معاف کر دو اور حیدر کو لے کے ہمارے ساتھ چلو تاکہ ہمارا گھر پہلے جیسا ہو جائے، اور اگر تم ہمارے ساتھ جاؤ گی حیدر کو لے کے تو ہمیں امید ہے کہ زاویار ہمیں بھی معاف کر دے گا۔ نایاب، جس کے سینے میں بچوں جیسا معصوم دل ہوتا ہے، وہ بنا سوچے سمجھے جلدی سے نگار کے ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے کہ آپ ہاتھ جوڑ کے مجھ سے معافی مت مانگے، مجھے اچھا نہیں لگتا، آپ میری بڑی ہیں اور میں نے آپ دونوں کو معاف کر لیا ہے۔ نگار اور جویریہ یہ سن کے بالکل بھی حیران نہیں ہوتی، کیونکہ ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ نایاب بہت ہی معصوم دل کی مالک ہوتی ہے، ہم صرف ایک دفعہ کہیں گے تو وہ ہمیں معاف کر دے گی، اور ایسا ہی ہوتا ہے، نایاب ان دونوں کو معاف کر کے گلے لگا لیتی ہے۔ ڈرامے کا ہیپی اینڈنگ ہونے والا ہے۔ جنید جب پاکستان واپس آئے گا اور ماہم کے ساتھ شادی کرے گا تو وہ جیسے ہی جانے لگے گا گھر والے اس کو روک دیں گے، اور جب گھر والوں کو جنید کی شادی کا پتہ چل جائے گا تب تو وہ لوگ اور بھی زیادہ خوش ہو جائیں گے، اور یہ سن کے تو کافی زیادہ حیران بھی ہو جائیں گے کہ اس نے شادی کسی اور سے کی ہے۔ جمیلہ، جس کو لگتا ہے کہ میں نے سب سچائی گھر والوں کے سامنے کہی تو اب گھر والے مجھے کام پہ بالکل بھی نہیں رکھیں گے، وہ تو ایک نوکرانی ہوتی ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ گھر والے جب جمیلہ کی سچائی دیکھتے ہیں تو وہ تو اب جمیلہ کو بالکل بھی جانے نہیں دیں گے۔ گھر والے جمیلہ کو کہیں گے کہ تم جب تک چاہو یہاں پہ کام کرو، بلکہ جب تک تم دونوں ماں بیٹے زندہ ہو تم لوگ ہمارے ساتھ ہی کام کرو گے، کیونکہ جو سچائی آپ دونوں نے ہمارے سامنے لے کے آئے ہو اس کے لیے ہم آپ سے بہت زیادہ راضی ہیں۔ اور یہ سن کے وہ غریب بھی تھوڑی سی خوش ہو جائے گی، کیونکہ اس کو روزی روٹی کی فکر ہوتی ہے، لیکن جتنی زیادتیاں نایاب کے ساتھ کی ہوتی ہے بالآخر اس کا جو ضمیر ہے وہ جاگ جاتا ہے، اور وہ اللہ کے خوف سے تمام تر سچ گھر والوں کے سامنے بتا دیتی ہے۔